جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ہرگز عار نہیں سمجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لن یستنکف یتکبر ویأنف ہرگز اس بات میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، کوئی ہار محسوس نہیں سمجھتے۔ یہ نکف یہ بھی اس کا معنی بھی تکبر ہے کہ بے جا تکبر نہیں کرتے۔ المسیح مسیح علیہ السلام الذی زعمتم انہ الہ کہ ان کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں، ان یکون عبدا للہ اس بارے میں وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے میں۔ یوں آپ پورا ترجمہ کر لیں، نہ ہی مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے میں۔ عند اللہ اللہ کے ہاں لا یستنکفون وہ نہیں تکبر کرتے، وہ نہیں عار محسوس کرتے، ان یکونوا عبیدا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اللہ کے بندے ہونے میں کوئی عار کی بات نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْإِسْتِطْرَادِ ذُكِرَ لِلرَّدْ استدراج کا یہ بہترین طریقہ ہے جو ان پر رد کیا گیا۔ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا آلِهَةٌ أَوْ بَنَاتُ اللَّهِ ان لوگوں پر رد کہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے بھی معبود ہیں یا کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کما رد بما قبلہ علی النصارى جیسا کہ اس سے پہلے عیسائیوں پر رد کیا گیا۔ الزاعمین ذالک جو یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا معبود ہیں۔ المقصود خطابہم تو مقصود ان کے ساتھ خطاب کرنے، چونکہ یہ مسئلہ اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق حق کے علاوہ اور بات اللہ پہ نہ لگاؤ، غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انداز سے نہ کرو کہ حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا کہہ دو۔ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جن کے بارے میں فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم اللہ کا کلمہ ہے جو ان کو القاء کیا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں۔ تو ان باتوں کو لے کر عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب یہ نجران کا جو 60 افراد پر مشتمل جو وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہوگی، تو انہوں نے یہی باتیں کی، جن میں ان کے بڑے حضرات موجود تھے، بڑے راہب ان کے اور بڑے سیاسی لیڈر بھی اس وفد کے اندر موجود تھے۔ تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ تم اس بات کو لے کر یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جی ان کا باپ نہیں ہے۔ یا دوسرا کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم بھی ان کو روح اللہ مانتے ہو، جب حضرت عیسیٰ کو روح اللہ تم بھی مانتے ہو تو پھر اللہ کے بیٹے ہوئے نا۔ اب اس کا جواب یہ دیا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے۔ اگر
حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم انہیں ابن اللہ کہتے ہو، پھر تو حضرت آدم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر اپنی جنس کے فرد سے پیدا ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ لیکن حضرت آدم کو تو تم نے اللہ کا بیٹا نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو جو اپنی جنس کے ایک فرد سے پیدا ہوئے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے، ان کو تم نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ جو بڑا وفد آیا تھا نجران سے، جو 60 افراد پر مشتمل یہ جو وفد آیا تھا، 14 معزز آدمی اس میں، خاص طور پر شریف قسم کے آدمی تھے، اور 3 بڑے افراد ان میں جو یہ سمجھیں کہ ان کا ملجو اور ماوئی وہ تھے۔ ایک ان کا امیر تھا، ایک سردار تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، اور ایک اس کا وزیر تھا ایہم نام سے، اور تیسرا ان کا سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا عالم ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ جو سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے لوگ آئے تھے، مقصد تو ان کا کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کو فتح حاصل ہو رہی ہے، فتوحات پھیلتی جا رہی ہیں، یہودیوں کو خیبر سے بھی بھگا دیا گیا، مار پڑی انہیں، مارے گئے، کچھ جلا وطن ہوئے، تو کہیں اب ہماری باری بھی نہ آ جائے، تو اس ڈر کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ لیکن آ کر انہوں نے مناظرے شروع کر دیے، بحث مباحثے شروع کر دیے، اور عیسیٰ کی الوہیت اور ابنیت کے قائل ہو گئے، اور آ کر یہ ساری باتیں کی کہ ہمارے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی زبردست قسم کی گفتگو ان کے ساتھ فرمائی، وہ سورۃ آل عمران میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، وہاں پر تفصیلاً اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال جب گفتگو ہوئی تو گفتگو کے دوران انہوں نے یہی باتیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیمار ٹھیک ہوتے تھے، وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے، پرندے بناتے تھے، تو ان باتوں کو تمہارا قرآن بھی مانتا ہے، تمہارے قرآن کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں، تو اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یا دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا، مسئلہ تثلیث، کہ حضرت عیسیٰ ثالث ثلاثہ ہیں۔ ہم نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے مرزائیت کے جو دلائل ہیں ان کا بھانڈا پھوڑا تھا گزشتہ 2-3 سبقوں میں، ابھی تو باتیں تو اور بھی بڑی ہیں۔ حضرت سب سے بڑا مسئلہ جو مرزائیوں کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے بعد جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے۔ تو مرزائیت تو آپ نے سمجھ لی، لیکن ابھی تو بڑی باتیں مرزائیوں کی بھی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے دیگر اسباق میں چلتی رہیں گی۔ ابھی تو آج کے حوالے سے تو یہ انشاءاللہ آج آخری سبق ہے۔ تو عیسائیت کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں اس لیے میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ جب آگے باہر جائیں تو علمی میدان میں آپ کچھ کام کریں، کچھ سیکھنے کا آپ کو فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، تو اصل جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو۔ تو میں بات بتا رہا تھا، دلیل انہوں نے یہ دی کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے جو ان کے معجزات تھے، لہذا ثابت ہوا وہ رب میں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معلوم ہے خدا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسری بات کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پنگوڑے میں بات کی تو اس سے معلوم ہے خدا کے بیٹے ہیں۔ مسئلہ تثلیث کہ حضرت عیسیٰ تیسرے خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن میں، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں اللہ بار بار فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا، امرنا، ہم نے حکم دیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، قضینا، ہم نے فیصلہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے کیا۔ اب ہم نے یہ کون سے سیکھے ہیں؟ سارے جمع کے۔
تو کہتے ہیں جمع کی کم از کم مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جمع کی اقل مقدار کیا ہے؟ 3۔ جمع کی اقل مقدار 3 ہے، تو جمع کی اقل مقدار 3 ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو جمع کی نسبت کرتے ہیں تو معلوم ہے خدا 3 ہے۔ دلیل سمجھ آ گئی آپ کو عیسائیوں کی؟ اس موضوع پہ اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو، اظہار الحق حضرت اقدس حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ تعالی کی عجیب کتاب ہے اظہار الحق، وہ کتاب آپ اس موضوع پہ مطالعہ کریں۔ ابھی ہمارے ہاں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ عیسائیت کو آج کل ہمارے بڑے بڑے علماء بھی نہیں جانتے۔ عیسائیت کیا ہے؟ ہمارے پاس ان کے دلائل نہیں ہوتے، اس موضوع پر دلائل ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ ہم ان کے ساتھ اگر بات ہو جائے ہم کیا دلیل پیش کریں۔ ان کو اتنا مطالعہ ہماری قرآن و حدیث کا کہ ہمارے علماء کو بھی اتنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو بڑے حضرات ہیں جو ان شعبوں سے وابستہ ہیں، ان شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس طرح اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت اقدس حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ارے مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیوزہم ہیں، یہ ہمارے بڑے اکابرین علماء جو بڑے حضرات ہیں عیسائیت پہ عبور رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی کچھ خود بد ہونی چاہیے کہ ہم ان بڑے اکابرین سے کچھ نہ کچھ سیکھیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو حضرت کی کتاب شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عیسائیت کیا ہے، ارے شیخ کی کتابیں یا اس سے ہٹ کر سب سے بہترین کتاب ہے اظہار الحق، جس میں عیسائیت کی ہر بات کو تسلیس کا نظریہ ہو، جتنے بھی نظریات ہیں عیسائیت کے، کتب میں تحریفات کے مسائل ہوں، بائبل کی ایک ایک بات پہ بحث کی گئی ہے، وہ ہے اظہار الحق۔ ارے رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کی اور عجیب کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا پس منظر بھی اگر آپ کہیں تو آپ کو سنا دوں، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں تو چلیں دین سیکھا جاتا ہے، قرآن حدیث سکھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی ہم دن تو بحث و مباحثوں میں پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اولجھنے لڑنے کے بجائے ہم عیسائیت اور مرزائیت کو سمجھیں، یہودیت کو سمجھیں، اس کا تعاقب کریں۔ چونکہ اس وقت ہمارے جو نوجوان یہاں سے پاکستان سے یا دیگر ممالک سے جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں جا کر کام کاج کرتے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا، دوسرے ممالک میں، وہاں پر وہ اکثر صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ اور عیسائی آپ کو پتہ ہے اسلامیات کے اندر پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، کون کروا رہے ہیں؟ مستشرقین عیسائی کروا رہے ہیں، اسلامیات میں کروا رہے ہیں، ان کو قرآن پر عبور، ان کو حدیث پر عبور، ہمیں نہیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ وہ بات کرنے لگ جائے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس ان پر کوئی مطالعہ نہیں، کوئی مواد نہیں۔ تو چند ایک ضروری باتیں آپ اپنے پاس ذہن میں رکھیے کہ جب بھی بات ہو بس یہ ایک دو باتیں کر کے بس جان چھوڑائیں آپ اپنی، باقی دلائل چلیں موقع مناسبت سے جہاں جہاں کوئی بات آئی انشاءاللہ وہاں پر بات کرتے رہیں گے۔ تو چلیں وہ اظہار الحق کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر ایک بہت بڑا پادری عیسائیوں کا جس نے پورے ہندوستان کے دورے کیے، ہندوستان کے بڑے بڑے جید علماء کے ساتھ وہ مناظرے کرتا تھا اور اکثر اس سے ہار بھی جاتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے تو بڑی محنتیں کی ہیں، چاہے وہ حضرت نانوتوی ہوں، چاہے حضرت مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی ہوں، یا ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا اور بہت محنت کی ہے۔ مرزائیت کا فتنہ ہو، حضرت مولانا لال حسین اختر ہوں، تاج محمود ہوں، حضرت مولانا حیات ہوں، یا جو بھی انہوں نے اس میدان میں، حضرت مولانا محمد علی جلندری ہوں، ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اپنے شعبے میں، خواتین ہیں تو اپنے شعبے میں، مرد ہیں تو اپنے شعبے میں، ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے کام کرنے کی، تو اس لیے اس شعبے میں آپ تیاری کریں، تیار ہوں اور آگے جا کر کام کریں۔ تو یہاں پر جب اس نے مناظروں کے چیلنج شروع کیے، یہ
بڑے بڑے ممالک سے پڑھ کر آیا تھا، اور عربی کے اندر بھی اس نے عبور حاصل کیا، اس عیسائی نے عربی میں بھی بڑا عبور حاصل کیا تھا اس نے، اور بڑے بڑے حضرات سے مناظرے کرتا تھا۔ یہاں پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب نے اس سے مناظرے کیے، اور اس کو بری طرح شکست ہوئی، ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا، بھاگا یہاں سے، عربوں کو جا کے گمراہ کرنا اس نے شروع کیا، مصر پہنچا، وہاں پر بڑے بڑے علماء کو اس نے ہرا دیا، کیونکہ عیسائیت کے عبور نہیں تھے انہیں۔ بڑے بڑے علماء جو اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ کہلواتے تھے، ان کے ساتھ مناظرے کی، ان کو ہرا دیا۔ مصر کے لوگ پریشان، عوام عیسائیت کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑے پریشان، کیا کیا جائے؟ علماء اپنی جگہ پریشان کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مناظر نہیں، کوئی ایسا عالم نہیں کہ جو ان کے اس کا مقابلہ کر سکے، مناظرے کر سکے۔ تو اس لیے یہ تقابل ادیان کا علم رکھنا ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ان کے مقدر کی بات ہے، کم از کم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تو یہ فن سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے تو بچ جائیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، جن کے پاس تو دلائل نہیں، وہ تو دلیل دیتے ہیں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جواب نہ ہوا تو اپنے بھی جائیں گے اپنے ہاتھ سے۔ اس لیے ایک فن ہے، اس حوالے سے مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اب مصر کے علماء حج کے ایام آئے، مکہ آئے، مکہ میں آ کر وہ اعلان کرتے رہے کہ یہاں پر اگر دنیا کے کسی ملک سے کوئی بڑا عالم آیا ہوا ہو جو عیسائیت پہ عبور رکھتا ہو تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عیسائیوں کا پادری آیا ہوا ہے اور وہ مناظرے کرتا ہے، لوگوں کے اسلام کا خطرہ ہے، لوگ عیسائی ہوتے جا رہے ہیں، کام بڑا خراب ہے۔ کوئی نہ بولا، روز اعلان ہوتے رہے، بالآخر حضرت اقدس مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانوی رحمہ اللہ، اتفاق کی بات ہے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت تیار ہوئے، حضرت نے کہا مجھے لے جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ بالکل سادہ مزاج، لگتے بھی نہیں تھے کہ مولوی ہیں یہ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ اتنا بڑا پادری اور یہ سادہ سا بندہ ہے، یہ کہتے ہیں مجھے لے جاؤ، یہ کیا کرے گا؟ بہرحال اور تیار ہوا کوئی نہیں، عرب و عجم کے علماء میں کوئی تیار نہیں ہوا، انہوں نے کہا مجبوراً لے کے جاؤ اسے۔ لے کے گئے اپنے ساتھ حضرت کرانوی رحمہ اللہ کو مصر۔ جب وہاں پر لے کر پہنچے، حضرت نے شرائط طے کی، پہلی بات یہ کہ جہاں پر مناظرہ ہوگا تو میرے اور اس کے درمیان پردہ لگایا جائے گا، میرے اور اس کے درمیان پردہ ہوگا، مجھے وہ دیکھے نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ ان کا ٹھیک ہے جی، ہمیں منظور ہے، چلیں۔ شرائط طے ہوئی، دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑے میدان کے اندر مناظرہ ہوا، حضرت کے آگے پردہ لگایا گیا، دلائل شروع ہوئے، اس نے اپنی تقریر کی، حضرت نے 1 منٹ کے اندر اس کے سارے دلائل کو توڑا، پھر اس نے دلائل دیا، حضرت نے توڑا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب حضرت نے دلائل پیش کی، اس کا منہ بند ہوا، لاجواب ہوا۔ تھوڑی سی دیر میں، ابھی مناظرہ لمبا چوڑا نہیں چلا، یہ وہی آدمی ہے کہ جس سے مصر کے اور عرب کے بڑے بڑے جید علماء کو جس نے ہرا دیا۔ تو اب ہوا یہ، اس پادری نے کہا مجھے دکھاؤ بندہ کون ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا نا میرے مقابلے کا ہے کوئی نہیں، کہ میں یہاں پر گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو عرب میں آیا ہوں، میرے مقابلے کا تو ادھر ہے کوئی نہیں، یہ بندہ مجھے دکھاؤ، یہ کون ہے جو میرے دلائل کو توڑ رہا ہے، یہ کوئی انسان ہے یا فرشتے ہے؟ ان کا بندہ نہیں دکھاتے۔ اس نے کہا نہیں، بندہ مجھے دکھاؤ، پھر آگے چلوں گا۔ خود آگے بڑھ کر پردہ ہٹایا، پیچھے حضرت اختر رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا اس بندے سے تو بھاگ کر میں ہندوستان چھوڑ کے مصر آیا، یہ میرے پیچھے یہاں بھی پہنچایا، یہیں سے اس عیسائی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ آپ کے عجم کے علماء کی اتنی خدمات ہیں، عرب ان خدمات میں بہت پیچھے ہیں، یہ عجمی علماء، یہ فقہ، یہ ساری کس نے جمع کی؟ یہ حدیثیں کس نے؟ عجمی علماء نے کی۔ اور خصوصاً پھر ہمارے اکابرین، ارشد شاہ ولی اللہ کا خاندان، حضرت اختر سر مولانا قاسم نانوتوی کا فیض، اس نے پوری دنیا کو منور کیا ہوا ہے۔ صرف آپ لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، تاریخ سے ذرا وابستہ ہوں، اپنے اکابرین کی سیرت اور سوانح کو پڑھ کے دیکھیے۔ پھر وہاں کے لوگوں نے حضرت اقدس مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت ہمیں تو عیسائیت کے بارے میں ابجد کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ اس پر کچھ کام کریں۔ پھر حضرت نے اظہار الحق لکھی۔ آپ نے پوچھا نا وہ دلائل کیا تھے؟ اظہار الحق میں لکھے ہوئے سارے۔ تو اچھا، بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی جو جمع جمع کے سیغے ہیں، تو جمع کی اقل مقدار 3 ہوتی ہے، تو معلوم ہوا خدا 3 ہے، یہ سب جمع کے سیغے ہیں۔ اگر اللہ ایک ہوتا، 3 ہوتے تو واحد متکلم ہوتا۔
ایک ان کا یہ اعتراض تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی بالکل معلوم ہے. یہ ساری باتیں بہرحال بحث چلی. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، میں آپ کو لے کے اس طرف آ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں. عیسائیوں کے 3 فرقے زیادہ مشہور ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں لوکا، یوحنا، متی، یہ 3 انجیلیں عیسائیوں کی مشہور ہیں. یہ ذرا موٹی موٹی باتیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. اور یہ لوکا، یوحنا اور متی یہ بائبل کے نام سے ساری اکٹھی ہیں، ایک جگہ پہ جمع ہیں. ایک انجیل برنباس بھی ہے لیکن عیسائی اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحابی تھا برنباس، اس نے لکھی ہے. اس کو اصل میں اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ابھی بھی بعض چیزیں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں دی ہیں وہ بشارتیں اس میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ اس کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے اندر وہ بشارتیں موجود ہیں. اس کے اندر ابھی بھی یہ بات موجود ہے کہ میرے بعد ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی پیشن گوئیاں مجھے، اس لیے اس کو نہیں مانتے. لیکن عجیب بات ہے جو ان کے تابعیوں نے لکھی ہیں اور ان میں تحریفات ہوتی رہی ہیں، ان کو مانتے ہیں، برنباس کو نہیں مانتے. عجیب ذہن ان کا. اور یہاں تک اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگ مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے اور خدا کا شریک بنائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ میری صفائی پیش کریں گے. یہ الفاظ اس میں موجود ہیں. ان الفاظ کی وجہ سے وہ انجیل برنباس کو نہیں مانتے. تو بہرحال یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ باقی کوئی کتاب بھی محفوظ. اچھا، پھر ایک مزے کی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے حواریوں سے کہا، اور میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا. یہ الفاظ، میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا، میرے اندر اس کا کچھ بھی نہیں. یعنی جو فضیلتیں، جو شان، جو عظمتیں اس کی ہوں گی وہ میرے اندر نہیں ہیں، اور میں اس کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں. یہ انجیل کے اندر یہ بات ابھی بھی موجود ہے. بائبل، جو بائبل ہے اس کی بات کرو، اس بائبل کے اندر یہ مل جاتی ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. اس بائبل کے اندر یہ بات ابھی بھی موجود ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہ میرے بعد میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا، میرے اندر اس کا کچھ بھی نہیں، میں اس کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں. اس سے مراد کون ہے؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس پر آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدرسے سے پڑھا کر واپس گیا، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے. تو گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی تو بچے نے آ کر دیکھا تو کہنے لگا 2 پینٹ شرٹ والے بندے کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھائیں بیٹھک میں. ان کو جب بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد میں آیا ان کے پاس تو تعارف ہوا تو پتہ چلا لاہور انارکلی سے 2 عیسائی آئے. ایک نے کہا کہ میں وہاں کا جو چرچ ہے اس کا بڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا یہ بھی میرے ساتھ فلاں، یعنی اس طرح کی کچھ تعارف کروایا. بہرحال وہ الگ بات ہے، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ. میں نے کہا آپ کا آنا کیسے ہوا میرے پاس؟ کہنے لگی جی ہم آئے ہیں کہ آپ کی ایک کتاب ہے، آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا ہے اور میرے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس سے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا توجہ کیجئے، عیسائیوں کی بات آپ سمجھیں، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے ایک ایک بات تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. کوئی کمزوری باقی نہیں رہے گی، ساری بات آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں آپ کو صرف آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ نے جو اس اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا، تو اس سے مراد آپ نے لکھا کہ حضرت محمد ہیں، تو اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر آپ کی کیا مراد ہے، اس سے کون مراد ہے؟ کہنے لگے عیسائی کہنے لگے، وہ پادری کہنے لگے کہ اس سے مراد شیطان ہے. استغفر اللہ. عارف فرماتے ہیں میں نے کہا شرم کرو، عقل سے کچھ کام لو. کیا شیطان دنیا کا سردار ہے؟ ایک بات. نمبر 2، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرے بعد آئے گا. کیا شیطان حضرت عیسیٰ سے پہلے نہیں تھا؟ شیطان تو پہلے بھی تھا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے اچھی خاصی ان کی کلاس لی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں. کیا حضرت عیسیٰ شیطان کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے؟ تو یہ جملہ کہا چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے.
تو یہ عیسائیوں کا علم، بس صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ چلیں ابھی آپ سمجھیں کہ ان کے 3 فرقے ہیں، کتابوں کے نام میں نے لکھوا دیے، 3 فرقے ہیں، باقی انشاءاللہ ان پر بات ہوتی رہے گی اپنے اپنے مقام پہ، موٹی موٹی چیزیں اپنے پاس، بس آپ جہاں جہاں سے جو جو بات ملے، جو نقطہ ملے، اس کو آپ نے نوٹ ضرور کرنا ہے، یہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا۔ نمبر 1 نستوریہ، ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہ نستوریہ مراد ہے۔ دوسرا گروہ یعقوبیہ، ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا ہے، یعنی اللہ اور عیسیٰ مکس ہو گئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکی بات ہے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی حلولیہ فرقے کا یہ نظریہ، اس کو حلولیہ بھی کہتے ہیں، یعقوبیہ بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ملکائیہ، یہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات 3 ارکان سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ اور جبرائیل، یہ 3 ارکان ہیں، ان سے مل کر نظام کائنات چلتے ہیں، 3 مل کر نظام کائنات چلاتے ہیں۔ اس گروہ میں پھر تھوڑا سا آگے پھر اختلاف ہے، ایک اور گروہ ہے وہ جبرائیل کی جگہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں، یعنی کہ 3 ارکان کون ہیں؟ اللہ، عیسیٰ اور مریم، اور ایک کے نظریے کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل۔ تو یہ ملکائیہ فرقہ تثلیث کا قائل ہے، اور عموماً عیسائی یہی نظریہ رکھتے ہیں، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں خدا 3 ارکان کا نام ہے، یہ 3 مل کر خدا ہیں، یہ سارا نظام چلاتے ہیں، ساری کائنات کو چلاتے ہیں، سب کچھ یہ چلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی تک کتنا عرصہ گزرا؟ 2021 چل رہی ہے نا، تو سمجھے 2000 سال ہو گئے، 2000 سال ہوئے، اور حضرت مریم کی عمر تقریباً جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تقریباً 18 سال مان لیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 2000 سال پہلے نظام کائنات کون چلاتا تھا؟ ہے نا یہ سوال، 2000 سال پہلے نظام کائنات کون چلاتا تھا جب یہ 2 حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ نہیں تھے؟ کیا اس وقت خدا ایک تھا؟ بعد میں 3 ہوئے، اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ اس سے پہلے خدا اکیلے سارا کچھ چلاتا تھا، تو حضرت عیسیٰ اور مریم کے پیدا ہونے کے بعد کیا خدا محتاج ہو گیا؟ معاذ اللہ۔ تو فرمایا انتہو خیر لکم، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ آگے فرمایا ومن، سبق میں دیکھیے، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، ومن یستنکف عن عبادتہ، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے، اللہ کے آگے جھکنے سے تکبر کرتے، یا کسی بھی وجہ، جیسے شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، فرمایا ومن یستنکف، جو بھی عار سمجھے گا، عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم، عن قریب اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جميعا، سب، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن سب کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر ساری بات ان کو بتا دی جائے گی، وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے فی الآخرت، آخرت میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کا اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ثواب اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں ان کا ثواب اللہ دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ما لا عین رأت، ایسا فضل، ایسا ثواب، ایسی نعمتیں دے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں،
ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے متعلق سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی ان کے بارے میں خیال تک نہیں گزرا۔ جنت کی نعمتیں، وہ آپ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ لوگ تذکرہ سنتی رہتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، استنکفو، جنہوں نے ناک چڑھایا، جنہوں نے عار سمجھا اللہ کی عبادت کرنے کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس ان کو اللہ سزا دے گا، سزا دردناک، سخت سزا دے گا انہیں۔ مؤلمًا هو عذاب النار ولا يجدون لهم من دون الله، ولا يجدون، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اپنے لیے اللہ کے علاوہ وہ نہیں پائیں گے، غیر ہی، اللہ کے سوا، ولین، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی حمایت کرنے والا، ولین جو قول میں حمایت کرے، نصیرہ جو عملی طور پر ان کی حمایت کرے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یدفعوہ عنہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا سکے، ولا نصیرہ یمنعہم منہ، یا بچا سکے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینہ، واضح نور۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھیں، میرے ذہن میں ابھی بات آئی، تکبر کی بات ہے، تکبر کیا ہے؟ تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہر آدمی اچھا جوتا پہننا، اچھا لباس پہننا پسند کرتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو، زینت کو، خوبصورتی کو، حسن کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، یہ ہے تکبر کی تعریف، حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ کسی کو حقیر مت سمجھے۔ آپ کو اللہ نے اچھا دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسرا حقیر ہو گیا، آپ نے اچھا لباس پہنے تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں، اس کو ذلیل کریں۔ اچھا لباس پہن کر دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے اظہار کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ پر انعامات کیے ہیں، انعامات کی بارش کی ہے، تو ان انعامات کو آپ نے اپنے اوپر سجایا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن تکبر کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس حق آئے تو اس کو ٹھکرانا، جب آپ کے پاس حق آئے تو اس حق کو ٹھکرا دینا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے سادگی کی بات کی ہے، سادگی سے بھی یہی اصل مراد یہی ہے۔ سادگی اس کا نام نہیں کہ آپ بالکل پھٹا پرانا لباس پہنے اور اپنی حالت اور اپنی کیفیت یہ بنائیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو زکوٰۃ دو، اس کو سادگی نہیں کہتے۔ بعض لوگ یہ جان بوجھ کر اپنی حالت اس طرح کی بناتے ہیں، اس کا نام سادگی نہیں۔ سادگی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار بھی کرے، لیکن ضرورت سے زائد نہ لگائے۔ جہاں پر 1000 کا سوٹ ملتا ہے، 5000 کا پہننے کی کیا ضرورت؟ اوپر جو زائد ہیں 5000 کی تو 5 سوٹ لے لیں اور باقی غریبوں مسکینوں پر خرچ کر دیں۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی حالت ایسی بنا لے کہ لوگوں کو دیکھ کر ترس آ کے فقیر حالانکہ لاکھ پتی ہو۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں پہ ایک بحث سمجھ لیجئے، جو یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان ای حجۃ من ربکم علیکم وہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برہان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین، واضح، بینا وہو القرآن۔ تو نور سے مراد قرآن ہے اور برہان سے مراد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نے اس سے ایک ہی مراد لیا ہے کہ برہان، نور سے مراد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یاد رکھیے اگر نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا، توجہ، بعض لوگ اس معاملے میں بھی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جس طرح کے نعیم الدین مراد آبادی نے وہ خزائن العرفان کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، کنز ایمان کا جو حاشیہ خزائن العرفان کے نام سے ہے، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن کریم میں ایک نہیں بے شمار مقامات پہ قل انما انا بشر مثلکم فرمایا،
اور مختلف مقامات پر فرمایا ولا اقول لکم انی ملک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث یہ بات بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں، بھول جاتا ہوں. بے شمار روایات ایسی موجود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیے جائیں تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نورانی ہیں. آپ کی شریعت، آپ کی صفات، آپ کی اوصاف، آپ کا لایا ہوا دین وہ نور کی طرف لاتے ہیں، ظلمات سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی جنسی نور ہے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. جی ایسے ہی ہے. فرشتوں کو اللہ نے، لیکن یاد رکھیے گا توجہ سے، یہاں پر بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، توجہ، بعض پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. معاذ اللہ، بالکل غلط، بالکل غلط. فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. فرشتوں کو اس نور سے پیدا کیا جو مخلوق ہے. وہ نور جو مخلوق ہے، چونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے. باقی قرآن کریم میں جہاں پر اللہ کے بارے میں نور کا اللہ نور السماوات والارض، وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ زمین آسمان کے نور کو خالق ہے، پیدا کرنے والے. باقی یہ معنی کہ اللہ نور ہے، کون سا نور ہے؟ متشابہات میں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. آپ اس کی تشریح کرنے مت بیٹھ جائیے کہ اللہ نور ہے، جیسے نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے. بھائی اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ اللہ نور ہے، پھر تو اللہ کو سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن اللہ کی ذات تو کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتی. تو عرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو نور کی ضد اندھیرا ہے، تو جب نور کی ضد اندھیرا ہے تو اب اللہ کی ضد معاذ اللہ اندھیرا ہوا. تو لہذا اللہ کے بارے میں ایسی متشابہات باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں. اللہ تعالیٰ نور ہے جیسے اس کی شیان شان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جو نظر آ سکتے ہیں، کچھ نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. ایک بات یہ ہو گئی. باقی رہی یہ بات کہ جو لوگ انبیاء کرام کی بشریت کے منکر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مشرکین اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ تو بشر ہو، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے، آپ بشر ہو، آپ نبی کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے کے ساتھ بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جواب بڑے عجیب انداز سے دیتے ہیں. صرف اگر علم ہو پھر بات سمجھ آتی ہے. اب دیکھیں عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت عیسیٰ اور مریم خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں کانا یاکلان الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت مریم اور عیسیٰ دونوں خدا ہیں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. آپ انداز دیکھیں اللہ کا، بحث نہیں کی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو معلوم ہوا جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہوتا، معلوم ہوا جو کھانا کھائے وہ محتاج ہوتا ہے. کیونکہ کھانے کے لیے ایک ایک دانہ، اس کے پیچھے لاکھ لوگوں کی محنت ہے ایک دانے کے اوپر. ہمارے سامنے تو دانہ ہی ہے نا، روٹی پک کے آتی ہے، سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت میں لگے ہے، بارش اس کی خدمت میں ہے، ہوا اس کی خدمت میں ہے، موسم اس کی خدمت میں ہے، رات اس کی خدمت میں ہے، دن اس دانے کی خدمت کر رہا ہے. انسان لگے ہوئے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوق لگی ہوئی ہے، ہوا لگی ہوئی ہے. اور اب دیکھیں کتنے لوگ اس دانے کے لیے محنت کرتے ہیں. کوئی اس دانے کو بوتا ہے، کوئی اس کی گوڈی کرتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، کوئی ٹریکٹر چلاتا ہے، کوئی تھریشر کرتا ہے، کوئی اس پہ کھاد ڈالتا ہے، کوئی سپرے کرتا ہے. کہاں سے ہوتا کسی مل میں آتا ہے، وہاں سے وہ آٹا بنتا ہے. پھر آپ کے محلے کی دکان پہ آ کے کوئی اس کو گھونتا ہے، کوئی نمک ڈالتا ہے، اس کو روٹی، آگ اس کی خدمت میں لگی، اس کو پکانے کے لیے پانی اس میں ڈال، پھر آپ کے منہ میں آتا ہے. تو جو ایک ذرے کے، ایک قطرے کے، کروڑ میں ایسے کا محتاج ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات، حضرت اقدس استاد محترم حضرت عبدالرحمن اشرفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جواب دیا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مطلب کیا؟ جو کھانا کھاتا ہے تو پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے،
تو جو پیشاب پخانے کا محتاج وہ خدا کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز سے جواب دیتے ہیں۔ تو بھئی انبیاء سارے بشر تھے، اگر زمین پر رہنے والے لوگ فرشتے ہوتے، نوری مخلوق زمین پہ رہتی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیٹھتے کہ ٹھیک ہے جاؤ آپ نبی بن کے جاؤ۔ ٹھیک ہے ہم انبیاء کو نور مانتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ ان سے بشریت کی نفی کرتے ہیں۔ ہاں اس معنی میں اگر کسی نے نبی کو نور لکھا ہو کہ بشریت کی نفی کی ہو، پیش کر دیں۔ جس نے بھی نبی کو نور لکھا، آپ کا طریقہ نورانی، آپ کے اوصاف نورانی، آپ کا راستہ نورانی، آپ کا مشن نورانی، یہ مراد ہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ بشر نہیں۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن صفات نور ایک۔ نمبر دو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے بشر کہا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو حضرت آدم بشر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، یہ بات۔ اور پھر ایک جنس کا نکاح دوسری جنس سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی کو نور ماننا پڑے گا تو ساری بیویوں کو بھی نور مانو، وہ کیسے انسان ہو گئی؟ پھر ان کو بھی کچھ اور مانو۔ ایک جنس کا نکاح دوسری جنس سے کیسے ہو گئے؟ اور انبیاء کھانا کھاتے تھے، فرشتے کبھی کھانا نہیں کھاتے، نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی۔ آپ نے پڑھا واقعہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بچڑا بھون کے رکھا کہ ہم تو فرشتے، ہم تو کھانا نہیں کھاتے۔ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بھوک بھی لگتی تھی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، سارے انبیاء کا یہ حال تھا، تو کیسے مانا جائے؟ ہاں اگلی بات بھی سمجھیں، ہم انبیاء کو بشر کہتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں کہتے۔ جنس کے اعتبار سے تو وہ انسانوں جیسے ہیں، لیکن رتبے، درجے، شان، عظمت کے اعتبار سے انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے اس کا انکار بھی نہیں ہے کہ وہ بشر ہیں ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو اسی بارے سے غلط فہمی لگی۔ آسان سی بات ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں زمزم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، پیا تو ہوگا۔ زمزم کیا ہے؟ زمزم پانی ہے۔ کیا عام پانیوں جیسے ہے؟ یہ عام پانیوں جیسا پانی تو نہیں ہے، لیکن ہے پانی۔ زمزم پانی ہے لیکن باقی پانیوں جیسا پانی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی بشر ہیں لیکن باقی بشروں جیسے۔ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، ایک پتھر ہے، اور بھی پتھر ہوتے ہیں، بڑے قیمتی قیمتی پتھر ہوتے ہیں، دیواروں میں لگتے ہیں، سڑکوں میں لگتے ہیں، ہر جگہ پتھر لگتے ہیں، پہاڑوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں پتھر، لیکن حجر اسود جیسے تو کسی نے کہا جی حجر اسود بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں، ہے پتھر، جنس کے انکار نہیں، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن عام بشروں جیسے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف واضح نور، اس سے مراد قرآن کریم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی کے ساتھ انہوں نے تھاما، مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پکڑا۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ کو، مطلب اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس بالتاکید داخل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ فی رحمت منہ، رحمت میں اپنی طرف سے، وفضل، اور اپنی مہربانی میں، ویہدیہم، اور ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا، طریقا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بھی تو یہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بھی یہی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ یستفتونک، آگے چلیے، یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی الکلالۃ، کلالہ کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، فی الکلالہ، کس کے بارے میں؟
کلالہ کے بارے میں، انی مرؤن ہلک، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اگر کوئی شخص مرفوع بفعل یفسرہ، فعل مخصوف کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، ہلاکا ماتا وفات پا جائے، لیس لہ ولد اس کی اولاد نہ ہو، ای لا والد والد بھی نہ ہو، هو الکلالہ وہ کلالہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے، وَلَهُ أُخْتٌ مِّنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ، اس کے لیے حقیقی بہن ہو، اس کے لیے وَلَهُ أُخْتٌ اس کی ایک بہن ہے، حقیقی بہن ہے، حقیقی، من ابوین او ابن حقیقی ہے یا وہ علاتی ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے وہ ہوگا جو ترکہ چھوڑا گیا ہے اس کا نصف، وہ ای الاخو کذالک، اسی طرح اس کا جو بھائی ہے، مذکر مؤنث دونوں میں، یرثھا جمیع ما ترکت، تو یہ وارث ہوگا جتنا اس نے چھوڑا ہے اس سب کا بھائی، ان لم یکن لہا ولد، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی مذکر اولاد نہ ہو، اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہے تو، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پہلے یہ بیچ والی بات سمجھ لیں، فَإِن كَانَ لَهَا وَلَد، اگر اس کے لیے بیٹا موجود ہے، ذکر مذکر، فَلَا شَيْءٌ لَهُ، تو اس بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، او انثى یا مؤنث اولاد موجود ہے، فَلَهُ مَا فَضْلُ عَن نَصِيبِهَا، تو اس بہن کے حصے سے جو باقی بچے گا وہ بھائی کو مل جائے گا، وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأُخْتُ مِنْ أُمٍّ، اگرچہ یہ بہن کیا ہو، اول اخو من امن ما شریک و احیافی ہو، ففردہ السدس، تو اس کو سدس ملے گا، کما تقدم اول سورت، جیسے کہ سورت کے ابتدائی حصہ میں گزرا، فإن کانتا ای الاختان، اگر دونوں بہنیں ہیں، اثنتین دونوں بہنیں ہیں، پس اگر ہیں دو بہنیں، ای فصاعدا یا اس سے زیادہ ہیں، برابر باتیں، لأنها نزلت فی جابر، کیونکہ یار جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وقد مات، وہ فوت ہوئے، عن اخوات، ان کی چند بہنیں تھیں، فلہما الثلثان، تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا، مما ترکا، جو اس نے چھوڑا، یعنی بھائی نے جو چھوڑا، وان کانوا ای الورثۃ اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین، سمجھے، اور اگر ہوں 2 بھائی، رجال و نساء مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، پس مرد کے لیے عورتوں کے حصے کے ڈبل ہوگا، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، ان تذلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے، یبین اللہ لکم شرائع دینکم، کیوں؟ اس لیے ان تذلوا، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، ومنہ المیراث، رواہ، تو میراث کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، شیخان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہا آخر آیت نزلت من الفرائض، کہ فرائض کے حوالے سے یہ سب سے آخری آیت، سمجھیے بات کو، یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا آپ نے پڑھ لیا، سورت کے ابتدا میں وراثت کے بہت سارے مسائل بیان ہوئے، ابتدائی سورت میں وراثت کے بہت سارے مسائل آپ نے سن لیے، سمجھ لیے، ابھی یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی وراثت کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ ذرا توجہ سے سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے مال چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس میں کیا ہوتی ہے؟ کفن تدفین کے انتظام سب سے اہم ہے، اور غسل وغیرہ کے انتظام، اگر اجرت کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ پھر قرض وغیرہ ادا کیے جاتے، تو بیوی کا حق مار بھی اس میں شامل ہے، اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تو وہ اس کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، اگرچہ وہ سارا لگ جائے اور ورثاء کے لیے کچھ بھی نہ بچے پھر بھی مار دیا جائے گا، یہ ضروری بات۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا، اور ثلث مال میں وہ ساری تفصیل آپ نے پہلے سمجھ لی، اور یہ وصیت جائز کام میں ہوگی، ناجائز کام میں نہیں ہوگی۔ آج کل وراثت کے معاملے میں کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے، بیٹیوں کا حق دیتے ہی نہیں، بہنوں کا حق دیتے نہیں، کہتے ہیں جہیز دے دیے، اللہ کے بندو جہیز آپ نے تحفہ دیا، گفٹ دیے، وراثت سے محروم کرنے کے لیے تھوڑا ہی دیے،
تو اکثر عموماً آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں ملتا، بیٹیوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا، بھائی قابض ہو جاتے ہیں، یا باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر جاتا ہے، بیٹیوں کو پوچھتا بھی نہیں۔ اگر زندگی میں تقسیم کر رہا ہے باپ اپنی جائیداد کو، اپنے پیسے کو، اپنے پلاٹوں کو، تو پھر تو بیٹے اور بیٹی کو برابر برابر دے گا۔ جی یہ بھی اہم مسئلہ ہے، زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو برابر برابر دینا ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ باپ نے کہہ دیا تھا فلاں جگہ آپ کی ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں نہیں، یہ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کو ہبہ کہتے ہی نہیں ہے۔ ہبہ تو تب ہوتا ہے جب کہنے سے نہیں، قبضہ دے دیا ہو، خود دست بردار ہوا، چابیاں حوالے کر دی، سارا نظام سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا، اب آپ کے خود سائڈ پہ ہوگا، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ ایسی کہتے نہیں باپ نے کہا تھا، وہ کہا کرتے تھے وہ جگہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب میں وراثت تقسیم ہوگی، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں گورنمنٹ کے کاغذات میں جو رجسٹری کروائی جاتی ہے، اس رجسٹری کروانے سے بھی کوئی چیز کسی کے نام شرعن نہیں ہوتی کہ بیٹا کہتے نہیں باپ نے یہ جگہ میرے نام رجسٹر کروا دی تھی، دوسرا کہتا ہے میرے نام کروا دی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، استعمال میں باپ کی ہے، فوت ہونے تک وہ استعمال کرتا رہا تو معلوم ہو آپ کے نام نہیں ہے، وہ کسی قانونی مقاصد کی خاطر کاغذات میں آپ کے نام درج ہے، حقیقت میں آپ کی نہیں ہے۔ ہبہ اس کو نہیں کہتے کہ کاغذ میں لکھتے ہیں کہ فلاں کے لیے، ایسے نہیں ہبہ ہوتا۔ ہبہ اس کو کہا جاتا ہے جب آپ خود دست بردار ہو کے قبضہ اس کو دے دیں، وہ جو چاہے کرے۔ عموماً اکثر بچی کہتی نہیں ماں نے کہا تھا کہ وہ جو زیور ہے وہ آپ کا ہے، بھائی اس سے ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو دے دیے، خود استعمال تصرف چھوڑ دیے، پھر وہ آپ کو ہو گیا، اس کا نام ہبہ ہے، اس سے ہبہ تام ہوتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں بیٹی کو تعلیم دلائیے، تو ہم ان کو کیا ایسا دیں؟ خدا کے بندے بیٹی کو تعلیم پہ خرچ کیا تو بیٹے پہ نہیں کیا؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ ساری فضولیات ہیں، فضول باتیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے جو بیٹی کو وراثت میں ایسا نہیں دیتے، یہ جو بھائی اپنی بہن کی وراثت پر قبضہ کرتے ہیں، ساری زندگی حرام کھاتے ہیں، ان کی نسلیں حرام کھاتی ہیں۔ وراثت کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، تقسیم شریعت کا جو حکم ہے اس کو فوراً تقسیم نہیں کیا جاتا۔ بعد میں بیٹا کہتا ہے جی یہ کاروبار تو میں نے اس پر اتنی محنت کی ہے، یہ جب باپ مرا تھا تو یہ 5 لاکھ کا تھا، میں نے اتنی محنت کی، ابھی 10 سال ہو گئے ہیں، اب یہ 50 لاکھ کا ہو گیا ہے، تو میں کیوں تقسیم کروں؟ میں تو 5 لاکھ میں تقسیم کروں گا۔ ارے بابا جب یہ 5 لاکھ نے آپ کو چاہیے تو اس وقت تقسیم کرتے، اب آپ نے اس پر محنت کی ہے تو آپ کو کس نے کہا تھا اس پر محنت کرنے کا؟ آپ کو چاہیے تھا آپ اسی وقت تقسیم کرتے۔ آپ کہتے نہیں میں 50 لاکھ میں تقسیم نہیں کروں، کیوں نہیں کرے گا؟ جو بنیاد ہے وہ باپ کی رقم ہے، جو بنیاد ہے وہ باپ کی فیکٹری ہے، لہذا بہنوں کو جو تقسیم کرنی ہوگی اس 50 لاکھ میں سے کرنی ہو۔ ہاں آپ نے جو 10 سال محنت کی ہے، 5 سال محنت کی ہے، جتنا عرصہ آپ نے محنت کیا آپ کو مزدوری ملے گی، آپ کو تنخواہ ملے گی ہر مہینے کی، وہ تنخواہ نکالیں گے، باقی جتنا بچے گا اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ، یہ اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ تو بہرحال وراثت کے مسئلے میں ہر جگہ پر یہ بڑی پریشانی ہے، خواتین کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک گھر میں تھے، ایک مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے بیٹھے بیٹھے حضرت کے بیٹھے بیٹھے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اٹھ کر جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کر بجھا دیا، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، تیل ڈلتا تھا، اس کو بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں؟ فرمایا 2 منٹ رکو۔ حضرت کا گھر قریب تھا، اپنے گھر گئے، اپنا چراغ لایا اور وہ چراغ وہاں پر روشن کی۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ بھی تو چراغ تھا۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے جو پہلے جو چراغ جل رہے نا یہ اس بندے کا تھا، اب یہ فوت ہو گئے، اب یہ چراغ اس کے سارے ورثاء کا ہے، اس میں جو تیل ہے سارے ورثاء کا، اس میں ایسے آپ نہیں جلا سکتے، یہ ہے وراثت۔ ایک عورت کو خبر آئی آپ کا خاوند فوت ہو گیا، آٹا گوندنے کے لیے ابھی اس نے پرات میں ڈالا تھا، گوندنے لگی تھی، خبر آ گئی آپ کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے آٹا واپس توڑے کے اندر ڈال دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے وہ آٹا میرے خاوند کا تھا، اس میں میرا تصرف جائز تھا، اب اس کے سارے وارثوں کا ہو گیا، اب میں کیسے گون سکتی ہوں؟ اللہ سے ڈرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہاں یہاں پر تو وراثت، یہاں پر تو کیا بڑی بڑی چیزیں عزم کر لی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمیں فلاں کے ساتھ بڑی خیرخواہی تھی، تو اس لیے چیزوں کی چیزیں عزم کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ فرمائے یہ لوگ، وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی، آج کل کی جو خیرخواہ ہیں وہ بھی ایسی ہوتے ہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کا ایک دوست تھا، پڑوس میں رہتا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی بیوی ایک دن رو رہی ہے، تو اس اپنے دوست کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے تھے اس کو، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کچھ اس کو کھانے کے لیے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اس کی بیوی بیچاری، وہ فوت ہو گیا، میرا دوست تھا، غریب ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دعوے بڑے تھے اس کو کہ یہ ہے، میں بڑا خیال کروں گا، بڑی ہمدردی۔ ایک دن کیا ہوا، بیوی رو رہی تھی،
یہ آیا دوڑتا ہوا آیا, پوچھنے لگا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یہ آپ کے دوست کا کمبل ہے, میں نے یہ دیکھا, میری نظر اس پر پڑی تو مجھے یاد آ گیا. کہنے لگا اچھا اس کو دیکھ کر آپ کو رونا آ گیا, چلیں کوئی بات نہیں میں لے جاتا ہوں اسے. اٹھا کے لے گئے تاکہ نہ آپ اس کو دیکھو نہ رونا ہے. دوسرے دن پھر رو رہی ہے, پھر دوڑتا ہے, کیا ہو گیا؟ لگی اس کے کپڑے سامنے پڑے ہیں, کپڑے دیکھ کے یاد آ گیا, رونا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں اسی وجہ سے آپ کو رونا ہے, کپڑے اٹھا کے لے گئے. کرتے کرتے اس کے گھر کی ساری چیزیں لے گیا. ایسے ہم درد ہوتے ہیں آج کل. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے ہیں تمہیں کلالہ کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے, ہلاک ہو جائے, اور اس کی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹے نہ بیٹی ہے, نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے, یہ سمجھیے گا بات, اور اس کی ایک بہن ہے, اولاد نہیں ایک بہن ہے, چاہے وہ حقیقی ہے یا صرف باپ شریک ہے, جیسے صاحب جلالین نے آپ کو اشارہ دے دیا, فلاح نصف ما ترک, تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. ایک مسئلہ حل ہوا, اس کی جائیداد ہے, زمین ہے, پلاٹ ہے, جو کچھ بھی ہے, آدھا ملے گا. وہ یرثھا, اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. اگر کوئی عورت اس طرح کی فوت ہو گئی ہے, اب بھائی اس کا وارث ہوگا. صرف بھائی اس کا وارث ہے تو اس کی ساری جائیداد اس بھائی کو مل جائے گی. لم یکن لہا ولد, اگر اس بہن کی اولاد نہیں. فإن كانت اثنتین, بس اگر ہیں وہ دو بہنیں مرنے والے کی, حقیقی بہنیں ہو یا باپ شریک ہو, فلہما الثلثان, تو ان دونوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. مما ترک, اس نے جو مرنے والے نے چھوڑا. اور اگر بہنیں 2 سے زائد ہیں پھر بھی ان کو 2/3 ملے گا, اور یہ سب آپس میں اس 2/3 کو تقسیم کر لیں گی. اور اگر ہاں وہ بھائی مرد اور عورتیں بہت سارے ہیں, حقیقی ہیں یا صرف باپ شریک ہیں, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا. یعنی بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا, بہنوں کو سنگل ملے گا, جیسے عموماً ہوتا ہے. اور جو بہن یا بھائی ماں شریک ہیں ان کو تیسرا حصہ ملے گا, وہ تیسرے حصے میں سب برابر کے شریک ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیجیے, یہ نا جو وراثت سے محروم کیا سب سے بڑا ظلم. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ 60 سال تک عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور جب مرنے کا وقت آتا ہے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ وارثوں کو حق نہیں دیتے, ان کی حق تلفی کر کے جاتے ہیں, جس وجہ سے 60 سال کی ریاستیں بھی ان کی ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن مسائل کو اچھی طرح سمجھیے. جو کلالہ کا لفظ ہے نا, کلالہ ذہن میں آتا ہو نا, کلالہ کیا چیز ہے, اس کو سمجھے ذرا. اس کی 2 تحقیقیں مفسرین نے کی ہیں. یہ اقلیل سے ہے, اور اقلیل کہتے ہیں تاج کو. یہ تاج کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں درمیانی حصے کے بجائے کناروں پر ہوتے ہیں نا اس کے نقش نگار, تو اس لحاظ سے کلالہ سے مراد وہ آدمی ہے جس کے نہ اصول ہیں یعنی باپ دادا ہیں, اور نہ اس کے فروع ہیں یعنی بیٹا پوتا, یعنی دائیں بائیں کے کنارے کے رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ ہیں, کنارے کے رشتہ دار ہیں لیکن اصول فروع اس کے نہیں ہیں. اور بعض کہتے ہیں کلال کے مادہ سے کمزور ہو جانا, تھک جانا, کلال کاہلی وغیرہ, تھک جانا, کمزور ہو جانا. تو اس اعتبار سے کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے یعنی وارث موجود نہیں, قوا جو بازو ہوتے ہیں اس کے وارث وہ نہیں ہیں, بلکہ ادھر ادھر کے کمزور ورثاء موجود ہیں. تو کلالہ مرد بھی ہوتا ہے, عورت بھی ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے یہاں پر پڑھ لی. تو بہرحال مسئلہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. تو الحمدللہ یہ صورت مکمل ہو گئی اور آپ کا نصاب بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور آگے آپ کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور امتحان میں آپ کو نمایاں کامیابی نصیب فرمائے. جی یہ زیور والا آپ نے پوچھا کہ ماں نے زندگی میں کہا تھا یہ آپ کا ہوا, یہ آپ کا کہنے سے ہبہ مکمل نہیں ہوا. ہبہ تام تبھی ہوتا ہے جب اس پر قبضہ دے دیا جائے. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. استعمال والدہ خود کر رہی ہے, اپنی چابیوں میں رکھا ہوا ہے, چابیاں اپنے پاس ہیں, خود استعمال کر رہی ہے, تو اس کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہونے کے بعد جو ترکہ چھوڑتا ہے اس میں وراثت تقسیم ہوتی ہے. جب زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو ہبہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں, عطیہ کہتے ہیں. تو ہبہ دینا بیٹے اور بیٹی کو برابر برابر دینا چاہیے.
آج کل نا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کہتا ہے جی بہن نے ہمیں معاف کر دیا، عموماً یہ بات آپ نے سنی ہوگی نا، کہ بیٹا یہ کہتا ہے جی بہنوں نے معاف کر دیا، یہ غلط ہے۔ کبھی آپ نے کبھی آپ نے بہن کو ایسا دیا ہے پھر اس نے آپ کو واپس دے دیا ہو کہ چلیں ہم نہیں دیتے جی، ہم اپنی خوشی سے آپ کو دیتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے، ایسے ہی کہتے ہیں بہنیں بیچاری تو مجبور ہیں، ان کو تو مجھے جتنے فون آتے ہیں اس حوالے سے کہ بہن بیچاری یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کرو گی یا ایسا لے لو یا ہمیں لے لو، مطلب یہ کہ پھر ہمارے گھر آنا جانا آپ کا بند۔ وہ بیچاری تو مجبوراً رسمی طور پر منہ سے کہہ دیتی ہے، اس کو پتہ ہے ملنا تو ویسے بھی نہیں، اور ایسے کیا ناراضگیاں منہ لینی، وہ ویسے منہ سے کہہ دی چلو میں نے معاف کر دی۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک دل کی خوشی سے معاف نہ کیے رہے، اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس کو دے دیں، وہ اپنی مرضی سے آپ کی کہے بغیر معاف کرتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کہ بھائیوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا سارا بہنیں لے لیں؟ سنا ہے کسی نے؟ جی، زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ ہبہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اگر باپ نے اپنے پاس کچھ تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے، یعنی زندگی میں فرض کریں باپ کے پاس 10 لاکھ تھے، لاکھ 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 سارے بیٹے بیٹیوں کو دے دیا، 1 لاکھ اس کے اپنے پاس باپ کے پاس بچ گیا۔ اب یہ 1 لاکھ جو باپ کے پاس بچا، اب باپ فوت ہوا تو اس لاکھ میں پھر سب کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی، وراثت یہ ہوگی۔ باقی زندگی میں جو دیا وہ گفٹ ہے، ہبہ ہے، اور استاد زندگی میں برابری ہے۔ نبی صلی اللہ، جی جی بولیں۔ استاد صاحب اگر صورتیں فقہا نے مستثنا قرار دی ہیں، مثلا یہ ہے کہ اولاد میں سے کچھ اولاد نافرمان ہے، بالکل خیال نہیں رکھتی والدین کا، اور وہ بالکل بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر باپ دوسرے کو محروم کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اس نے میری فرما برداری کی ہے، میری خدمت اس نے زیادہ کی ہے، کچھ اپنی طرف سے زیادہ دینا چاہے تو بالکل دے سکتے ہیں۔ یا ایک بیٹا ایسے ہے جو دیندار ہے، یا بیٹی ایسی ہے جو دیندار ہے اور وہ غریب بھی ہے، مستحق بھی ہے، دوسرے کے پاس بہت کچھ ہے، تو اس کو اگر زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جبکہ دوسرے کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو، خیر خواہی مقصود ہو تو یہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں۔ اکثر الفتاوی میں حضرت اقدس مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورتیں تفصیل سے لکھی ہیں۔ اہم مقامات کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جس آیت میں بحث ہوتی ہے یا اقوال ہوتے ہیں یا جہاں پر کوئی شان نزول ہوتا ہے، سبب نزول ہوتا ہے، وہ آیت ضرور آتی ہے، بس ان کو اپنے پاس آپ۔ ہاں، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ شان نزول، آیات کا شان نزول، آپ یہ جتنی بھی آیات ان اسباق میں آپ نے پڑھی ہیں، وہ آیتیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے اور اس کا شان نزول آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، شان نزول والے مقامات آتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پس منظر کیا ہے، یا کسی واقعہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے، یا کچھ اس کی تشریح طلب بات ہوتی ہے، وہ آیتیں آتی ہیں۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، بس ایسے ہی مقامات آتے ہیں سارے۔ عموماً جلالین میں تو نہیں آتی، سیگا بعض کا پوچھ لیا جاتا ہے، یا یہ بعض مقامات پر جو صاحب جلالین نے کوئی چیز متعین کی ہے کہ یہاں پر یہ اعراب ہے، یہاں پر یہ اعراب ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھیں گے، اور یہاں پر کیا کریں گے، اس کو معجمہ پڑھیں گے یا اس کو کیا پڑھیں گے، وہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں، باقی اس سے ہٹ کر زیادہ اس میں تفصیل نہیں آتی۔ اور جب بھی کہیں پر ترکیب آئے تو آپ نے صرف اس کی ترکیب کر دینی ہے، لڑی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑی بنانے میں پھنس جاتے ہیں، پھر مسئلہ بن جاتا ہے، وہ نمبر بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ترکیب آپ لکھ دیں کہ یہ واقعہ اور ہے، بس ترکیب ہو گئی اس کی۔